اچھا ٹھیک ہے. شہباز گل صاحب کے بارے میں شہباز گل صاحب کے بارے میں بات ہوئی کوئی آپ کی؟ خود جیتے ہیں ان کے جو حادثہ پیش آیا. شہباز گل صاحب کے بارے میں بات ہوئی میں ٹیلی ویژن پہ نہیں کرنا چاہتا. نہیں حادثہ تو آج پیش آیا ہے یا کل اگر اس کے بعد پہ. شہباز گل صاحب ہم موجود تھے وہیں میں نے میٹنگ میں تو نہیں تھے آ کے وہ بیٹھے پھر اٹھ کے چلے گئے. اچھا تو مطلب وہ شہباز گل کا حادثہ تو ظاہر ہے اس کی تحقیقات اگر حکومت کرے گی تو اس تحقیقات کا کیا بھروسہ ہے. پیچھے سے گاڑی کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ تو بڑا عجیب و غریب بات ہے کہ پیچھے سے گاڑی ٹکرائے اور وہ حکومت نے فٹافٹ کہہ بھی دیا کہ وہ اتفاقی واقعہ ہے اور وہ گاڑی الٹ گئی. یعنی اتنے زور سے لگی وہ بریک نہیں لگا سکا. کیوں نہیں لگا سکا بریک؟ اچھا اور وہ زخمی ہیں. ٹھیک ہے وہی کمیشن کا بھی وہی معاملہ ہے. بھائی کمیشن ہم بنائیں گے اور فیصلہ انہوں نے پہلے دے دیا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ کمیشن بنائیں گے محترمہ مریم اورنگزیب نے جی مگر ساتھ ہی یہ کہا یہ تو فرح گوگی کو بچانے کے لیے کیا جا رہا. فرح گوگی کا معاملہ تو اب اٹھا ہے. یہ سازش تو کئی ماہ پرانی ہے اور مہینوں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو فرح گوگی کا معاملہ تو انہوں نے اٹھایا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہانی گھڑی. اگر تو وہ ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہیں وہ تحریک پاکستان کی حمایت پہ شرمندہ تھے اور حسین احمد مدنی کی قبر پہ جا کے روتے رہے. تو میں نے ان سے کہا وہ اللہ کا بندے مولانا شبیر احمد عثمانی تو کبھی انڈیا گئے ہی نہیں اور 52 میں ان کا انتقال ہو گیا اور مولانا حسین احمد مدنی کا تو انتقال 59 میں ہوا. جو آدمی 52 میں جس کا انتقال ہو گیا اس آدمی کی قبر پہ ایسے چلا گیا جس کا 59 میں انتقال ہوا. تو یہ فرح گوگی والی کہانی عجیب ہے. جو بھی اس کا معاملہ ہے قانون کو دیکھنا چاہیے, قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اگر وہ قصوروار ہے تو انہیں سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی یہ قصہ تو اب چھڑا ہے, اس ہفتے کا قصہ ہے اور وہ سازش کی کہانی جو ہے وہ 2-3 مہینے پرانی ہے بلکہ 6 مہینے پرانی ہے. بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کی بہت سی تفصیلات تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, اب ان کا اعادہ کیا کروں. اس پہ فواد شاہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کا معاملہ ہے وہ خود دیکھیں گے اور جہاں تک کمیشن کی بات ہے وہ آزاد عدلیہ دیکھے اس کو اور عدلیہ جو غیر جانبدار ہو اسی کے اوپر سارا معاملہ ہوگا. ہارون صاحب آپ نے سعودی عرب کی جب بات کی تو مجھے یہ بتائیے کہ سرکاری گفتگو جب سعودی عرب کے ساتھ چل رہی ہے تو اس میں حسین نواز ہوں یا مولانا طاہر اشرفی صاحب ہوں یہ کس حیثیت میں اس گفتگو کے اندر شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا طاہر اشرفی صاحب نے تو بالکل فوراً ہی واضح کر دیا نا, عمران خان پہ تنقید شروع کر دی اور سرکاری وفد میں سعودی عرب گئے کہ وہ تحریک انصاف کے نمائندہ نہیں تھے. ان کے بارے میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے بہت پہلے عمران خان صاحب سے کہہ دیا تھا کہ آپ اور بھی لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ متنبہ کرتا رہا کہ بھئی یہ نہ کیجئے گا آپ, جب وہ ان کی طرف مائل تھے. لیکن کس نے بنایا انہیں میری سمجھ سے باہر ہے اور وہ کیسے چلے گئے کوئی ناقابل فہم ہے. کل تک تو آپ تھے ساتھ عمران خان کے اور جیسی حکومت ختم ہوئی آپ دوسرے گروپ میں کیسے شامل ہو گئے اور ان پہ الزامات بھی تراشنے لگے اور عجیب و غریب گفتگو کرنے لگے. صحیح تو حسین نواز کا عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک آدمی جو ہے وہ مفرور ہے, عدالت کے وہ مفرور ہے, وہ سرکاری وفد کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور سعودیوں پہ بھی حیرت ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کیا. اگر خشوگی سے متعلق کوئی آدمی ہو اس کے قتل سے متعلق اور ہم اس کو ویلکم کریں تو وہ کیسا لگے گا سعودیوں کو؟ مجھے تو بہت اس پہ تعجب ہے. بہرحال حسین نواز کا بڑا حیرت انگیز ہے. اچھا پھر یہ ایک ویڈیو کا معاملہ ہے, اس پہ گفتگو نہیں ہوئی ان سے. یہ بڑا تعجب خیز ہے کہ عمران خان کی ویڈیو یہ ہم 15 برس سے سن رہے ہیں. 2 بار تو ایسا ہوا کہ میں نے کالم لکھا اس پہ تو رک گیا. ایک بار قاضی حسین احمد صاحب نے مجھے بتایا, ایک دفعہ حفیظ اللہ خان نے بتایا. اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں. ساتھ ایک ٹویٹ کیا ہے محترمہ مریم نواز نے کہ میں کریکٹر اسیسینیشن میں بلیو ہی نہیں کرتی. تو پھر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت دنوں سے ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ایک ویڈیو آنے والی, آپ جس کی چاہیں ویڈیو بنا لیں. وہ شاہین صاحبائی صاحب نے ایک ویڈیو ایسی بنا کے دکھائی ہے کہ جس میں ایک آدمی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ اپنا اس کا چہرہ لگا دیا جاتا ہے. وہ روز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں چہرے. ایک انڈین ٹیلی ویژن نے ایک خبر نشر کی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ تھی کہ محترمہ مریم نواز کے بارے میں بہت ہی نازیبا کہ وہ جب وہ ہو گیا حکومت الٹ گئی تو انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا. بالکل جھوٹ اور غلط جو ان کے کریکٹر سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی. تو وہ اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں.
اور یہ گندگی جب پھیلے گی تو ان کو کوئی کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، جہالت کی کوئی حد ہے. بھائی جب تم دوسروں کو رسوا کرو گے، یہ واضح طور پر قرآن مجید بھی اس پہ اشارہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا رسوا کرو گے خدا تمہیں رسوا کرے گا. ایک ذاتی زندگی دیکھیے نا، جو غلیظ ترین جرم ہے اس میں 4 عینی گواہ طلب کیے جاتے ہیں عدالت میں، 4 عینی گواہ. اور آپ جو ہیں اس کی فلمیں بناتے ہیں. فلمیں کون بنا سکتا ہے؟ جس کی ایکسیس ہو کسی کی ذاتی زندگی میں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا کوئی جرائم مافیا بنا سکتی ہے، ٹھیک، جس کے پاس ایکوپمنٹ ہو اور جو اربوں روپے خرچ کر سکتی ہو. مشرف کے زمانے میں بھی یہ پلان ہوتا رہا، اب بھی ہوتا رہا. اب ادھر پی ٹی آئی والے بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک ہے. وہ بھی اللہ سے ڈرو یار. کوئی اس معاشرے کو تم یورپ سے بھی بدتر کر دو گے، امریکہ سے بھی بدتر کر دو گے، اتنی غلاظت پھیل جائے گی، باقی بچے گا کیا؟ سیاست تو رہی الگ، حکومتیں تو بنتی بگڑتی رہیں گی اور پاکستان سلامت رہے گا. پاکستان کے دفاع کو تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اگرچہ پچھلے 10 دن سے دھمکی دے رہے ہیں ایئر چیف بھی انڈیا کے اور دوسرے لوگ بھی دھمکی دے رہے ہیں ہم کارروائی کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. کارروائی نہیں کر سکتا، کرے گا تو بہت بری طرح پچھتائے گا. تو لیکن یہ آپ معاشرے کو اتنا اخلاقی طور پہ کھوکھلا کر دیں گے، کوئی شرم و حیا نام کی چیز ہی ایسا لگتا ہے رہ نہیں گئی. اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یاد آیا کہ بے شرم اپنی مرضی کرے، اور جب وہ اپنی مرضی کرے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہوگا، پھر اس کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں ہو سکتی. اور آپ اس معاشرے کو کتنا پست کر دینا چاہتے ہیں. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ انسانوں کو بہترین صورت میں پیدا کیا گیا، بہترین صورت میں پیدا کیا گیا، لیکن پھر ان میں سے بعض کو جو ہے اسفل السافلین بنا دیا گیا، غلیظ سے غلیظ ترین. آپ اس معاشرے کو، اس میں پہلے ہی کم ظلم نہیں ہے اور کم بے شرمی اور بے حیائی نہیں ہے. چھوٹی بچیوں کے ساتھ جاتی کے واقعات ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوئے ہیں. اب آپ اس کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ چلیں میں بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. یہ جو ویڈیوز والا معاملہ ہے، دونوں طرف سے حکومت ہو یا پھر تحریک انصاف ہو، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انتقام ہے اور انتقامی کارروائیاں ہیں. انتقامی کارروائیوں کے بارے میں اس وقت ہماری سیاست میں چیزیں چل رہی ہیں، جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جو اس زمرے میں آ رہے ہیں، اس پہ ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ہارون صاحب آپ نے بھی ویڈیوز کا ذکر کیا، چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی ویڈیو کا ذکر کیا کہ میرے بارے میں ایک ویڈیو تیار کی جا رہی ہے جو کردار کشی کرے گی. انتقامی کارروائیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے فورن فنڈنگ کیس کو لے کے کہ 80 و 9 تحقیقات کی جائیں گی، اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ میں نے انہیں تاریخ سے کوئی 2-3 مثالیں دیں کہ ایک لیڈر پاپولر ہوتا ہے، اس کے حق میں بڑی ویو ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ٹیم کا مسئلہ تو تھا ہی، ظاہر ہے وہ تو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ٹیم اچھی ہونی چاہیے، اور اس کو جتنا پولائٹلی کہا جا سکتا تھا مگر پوری طرح جامع طور پر ان سے کہا گیا. تو ایک انہیں میں نے کہا کہ دیکھیے ماؤ زے تونگ جو تھا وہ ایموشنلی کوئی بہت سٹیبل آدمی نہیں تھا، کرزمیٹک بہت تھا، پاپولر بہت تھا، غیر متنازع وہ لیڈر تھا، لیکن وہ کبھی اعتدال پسندوں کی طرف مائل ہو جاتا تھا، کبھی انتہا پسندوں کی طرف مائل ہو جاتا تھا. اچھا، تو چو ان لائی سچویشن کو سنبھالتا تھا جس میں بہت تحمل تھا، بہت اعتدال تھا، اور جو صرف کمیونزم کا قائل نہیں تھا، کنفیوشنزم کا بھی قائل تھا، جو اخلاقی طور پہ بڑا مضبوط تھا اور جو متعدد زبانیں جانتا تھا اور ہر ایک کے ساتھ نبھا کر سکتا تھا. معظم کا حال تو یہ تھا کہ کمرے میں چیزیں بکھری رہتی تھیں، اس کی کوئی ترتیب قائم نہیں کر سکتا تھا، اور وہ جو اس نے ثقافتی انقلاب برپا کیا تو ایک تباہی آئی، اور 3 دن تک تو اس کے چوئن لائی کے گھر کے گرد بھی گھیرا ڈالے رکھا گیا. تو اس کے لہٰذا یہ ضروری نہیں ہوتا. اور ماؤ زے تونگ کے زمانے میں کوئی اقتصادی ترقی نہیں ہوئی، وہ جو بنیادیں فراہم کی وہ چو ان لائی نے کی، یعنی امریکہ کے ساتھ بریک تھرو ہوا. اس کے نتیجے میں وہ ماحول پیدا ہوا جس میں ملک سے بھاگے ہوئے چینی جو ہیں جن کے پاس بہت سرمایہ تھا وہ انویسٹمنٹ کر سکتے تھے، ڈنگ شاؤپنگ نے کو بچاتا رہا چو ان لائی، اور اس کے نتیجے میں انقلاب. اسی طرح حکمت یار بہت پاپولر تھا، واحد لیڈر تھا جو افغانستان کے صرف پشتون بیلٹ کا ہیرو نہیں تھا بلکہ شمال میں بھی اس اثرات بڑے گہرے تھے. وہ شمال کا رہنے والا تھا، اس نے اپنے بچوں کی شادیاں جو شمال میں کی تھیں، خاندان تعلق ہی شمال سے رکھتا تھا، کندوز سے. امام صاحب اس کے گاؤں کا نام ہے.
اچھا وہ ایک سے زیادہ فرنٹ اس نے کھول لیے اور یہی اس کی ناکامی کا سبب بنا. ایسی لڑائی جو ہے اس کو پھیلا دیا. اسی طرح بن بیلا جو ہے وہ قائد اعظم کی طرح تھا, الجزائر میں جنگ آزادی کا ہیرو تھا, اور لیکن وہ تو خیر سوشل میڈیا نہیں تھا, میڈیا بھی نہیں تھا, وہاں میڈیا آزاد بھی نہیں تھا. لیکن یہ کہ جب وہ طویل عرصہ جیل میں رہا تو پھر اس کا نتیجہ کیا, تو میں نے ان سے صاف الفاظ میں یہ کہا, صرف یہ یاد کرانے کے لیے, ظاہر ہے ان کی اپنی پالیسی بھی یہی ہے کہ بزدلی کا درس تو کسی کو نہیں دیا جا سکتا, نہ خوف میں فیصلے ہو سکتے ہیں, لیکن آخری درجے کی احتیاط اور حکمت اختیار کی جاتی ہے. افسوس اس وقت مجھے مثال نہیں یاد آئی جو میں اب عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے کا جب فیصلہ کیا, اس کو فتح کرنے کا, تو اتنا اہتمام کیا رازداری کا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک تو راستے کے قبائل سے معاہدے کیے, دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ 550 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے طے کیا, 10,000 آدمی, 10,000 آدمی